सहारा चाहिए सरकार। آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو کچرا ہوتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے، جو تنکا ہوتا ہے، وہ تنکا مسجد میں اگر پڑا رہے تو گویا وہ تمہارے نبی کی آنکھ میں چبھتا ہے، تمہارے نبی کی آنکھ میں چبھتا ہے وہ، اور جو اس کو اٹھا کر کے پھینک دے، توجہ فرمائیں، جو اس کو اٹھا کر کے پھینک دے گویا اس نے نبی کی آنکھ سے چبھتا ہوا کھڑا نکال کر کے باہر کر دیا۔ جس نے مسجد سے صفائی کی نیت سے کچرا نکال کر، کھڑا نکال کر، تنکا نکال کے باہر کر دیا، تو آقا کریم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ گویا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی آنکھ سے وہ تنکا نکال کے باہر کیا۔ سوچو 1450 سال کے بعد پیدا ہوئے، یہ سعادت تو ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم حضور کے تلووں کی گرد صاف کریں، لیکن آقا فرماتے ہیں جو صفائی کی نیت سے مسجد سے کھڑا نکالے، مسجد سے تنکا نکالے، گویا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے چھپتا ہوا تنکا نکالتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ہم اگر تنکا دیکھیں، کچرا دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بانگی کو بلا، وہ مسجد صاف کیوں نہیں کرتا؟ میں پوچھتا ہوں کیا مسجد صاف کرنا یہ صرف مؤذن کا کام ہے یا ہر مسلمان کا کام ہے؟ جب وہ ہمارے اللہ کا گھر ہے، دیکھو اگر ہم اپنے گھر میں کچرا دیکھتے ہیں تو ہم ایسا کہتے ہیں کہ مؤذن کو بلاؤ یا فلاں کو بلاؤ، ہم دیکھتے ہیں تو ہم خود ہی اس کو صاف کر لیتے ہیں، کیونکہ اپنے گھر کی گندگی ہم صاف نہ کریں گے تو کون صاف کرے گا؟ تو جیسے اپنے گھر میں صفائی رکھتے ہو، اللہ کے گھر میں نہیں رکھ سکتے، اللہ کے گھر میں صفائی نہیں کر سکتے۔ میں تو کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں مسجد میں آتے ہیں تو پانی کے قطرے مسجد کی چٹائی پہ ٹپکاتے ہوئے آتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ وضو کے پانی کے قطرے مسجد کی چٹائی پہ ٹپکانا گناہ ہے۔ پھر کچھ لوگ آتے ہیں تو ایسے وہ رومال سے مسجد کی وہ صاف کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ یہ ادھر سے صاف کیا، ادھر پیچھے چلی گئی۔ اپنے کپڑوں کا خیال ہے، مسجد کی حرمت کا خیال نہیں۔ اگر بالفرض اس پہ اتنی دھول لگی کہ کپڑے خراب ہوں گے تو آپ اس کو یوں صاف کریں تاکہ پیچھے نہ جائے، اور اگر مسجد کی دھول پہ نماز پڑھ لیں تو پھر کیا کہنے؟ جو دھول مسجد کی ہمارے گھر میں جا کر کے برکت پیدا کر سکتی ہے، وہ ہمارے جسم سے لگ کر برکت نہیں پیدا کر سکتی۔ بلکہ اگر کوئی بندہ زمین پہ سجدہ کرے اور اس کی پیشانی پہ مسجد کا غبار لگ جائے تو جب تک کہ وہ غبار اس کی پیشانی پہ لگا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، اذان، اور جن کے گھروں میں اذان کی آواز جاتی ہے اللہ ان گھروں کو آسیب اور جنات کے خلل سے محفوظ فرماتا ہے، بے برکتی اور شیطنت سے محفوظ فرماتا ہے، مگر کون؟ جو مسجد کا احترام کریں۔ ورنہ اذان کی آواز تو دوسروں کے یہاں بھی جاتی ہے، جو مسلمان نہیں ان کے گھروں میں بھی جاتی ہے، مگر ان کو برکت کیوں نہیں ملتی؟ برکت اسی کو ملے گی جو تعظیم کرتا ہے، جو احترام کرتا ہے۔ جو احترام نہیں کرتا اس کو تعظیم ملنا ہی نہیں ہے۔ آئیے ایک پیاری حدیث اور یاد آئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں۔ جب آقا مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مسجد کے اندر چراغ جل رہا ہے، مسجد کے اندر روشنی اور چراغ جل رہا ہے۔ جلتا ہوا چراغ دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چراغ کس نے جلایا اور میری مسجد کو منور کس نے کیا، کس نے مسجد کو روشن کیا؟ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فلاں فلاں صحابی ہے، انہوں نے مسجد کو چراغ جلا کے روشن کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کاش کاش میرے گھر میں کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس سے اتنا خوش ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کر دیتا جس نے میری مسجد میں چراغ جلا کر مسجد کے اندھیرے کو دور فرما دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اگر میرے گھر میں کوئی بیٹی ہوتی تو مسجد کو روشن کرنے والوں سے میرا دل اتنا خوش ہوا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا۔ اللہ اکبر! آپ بتائیں جو مسجد کی تاریکی کو، اندھیرے کو دور کر دے، آقا اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، تو جو مسجد کو سجدوں سے منور کریں، آقا اس سے کتنا خوش
خاموش ہوں گے، جو مسجد کے احترام میں ڈی جے نہ بجائے، جو مسجد کی تعظیم میں ٹیپ نہ بجائے، جو مسجد کے احترام میں مسجد کے ارد گرد گالیاں نہ دے، مسجد کے ارد گرد عورتیں پردہ کریں، پردے کا اہتمام کریں، بچے لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں، بچے گالی گلوچ کر رہے ہوں، بچے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ پتھر پھینکا پھاکی کر رہے ہوں، اس طریقے سے کوئی دوسرے معاملات کر رہے ہوں یا فحش کھیل رہے ہوں، ایسے میں کوئی احترام مسجد کے اندر اگر بچوں کو منع کرے اور لوگوں کو مسجد کا احترام سکھائیں، حضور اس سے ہوں گے اللہ اکبر۔ اور جو مسجد کے ارد گرد صفائی کرے، ایک حبشیہ عورت تھی جو مسجد میں صفائی کرنے آتی تھی، حضور کی مسجد میں جھاڑو دینے آتی تھی، وہ ایک رات اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو، یہ حدیث بخاری شریف کی، اس کا مفہوم ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے سوچا کہ رات کے وقت اس کو دفن کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس کا انتقال جب ہوتا تھا فوراً لوگ دفن کر دیتے تھے۔ یہ آج کل اپنے یہاں پر رواج ہے کہ انتقال ہوتا ہے تو پوری رات رکھے رہتے ہیں، صبح لے جائیں گے، عشاء کے بعد انتقال ہوا تو صبح لے جائیں گے۔ کیوں؟ بولے وہ بیٹی آنے والی ہے، وہ پوتا آئے گا، وہ نواسا آئے گا۔ جیتے جی جس کو کچھ نہیں پڑی تھی، نہ پوتے کو دادی سے پڑی تھی، نہ نواسے کو نانا سے پڑی تھی، اس کے لیے میت کو تکلیف دیتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ جب انتقال ہو تو صرف اتنا ٹائم لیا جائے، اتنا ٹائم، یہ سنت ہے، اتنا وقت لیا جائے جتنے ٹائم میں آپ نہلا کر کے کفن پہنا سکتے ہیں، بس اتنا ٹائم لیا جائے، باقی اور دیگر تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اب تو وہ بمبئی سے آ رہا ہے، وہ ناگپور سے آ رہا ہے، وہ کانپور سے آ رہا ہے، میں سوچتا ہوں وہ آ کے کرے گا کیا؟ اس نے آ کے کرنا کیا ہے؟ اچھا رات کے 3 بجے میت اٹھائیں گے تو 10-15 ہی لوگ رہیں گے، تو لوگ بولیں گے دیکھو اس کے جنازے میں لوگ نہیں تھے۔ لوگوں کی کثرت کے لیے تم جنازے کی میں تاخیر کر کے مردے کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ ہاں اگر یہ ہے کہ بھئی چلو اتنی رات ہو جائے گی کہ لوگوں کی نیند خراب ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگوں کی نیند خراب ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میت ہوتی ہے تو محلے اور کم سے کم گلی کے لوگ تو بیچارے سو ہی نہیں پاتے، وہ تو تکلف میں بیٹھے ہی رہتے ہیں، تو جتنے لوگ اتنے لوگ جا کر کے دفن کرائیں۔ کیا ضروری ہے کہ پوری کی پوری بارات چلے دفنانے کے لیے؟ کوئی لازمی ہے؟ کچھ لوگ تو نام نہاد اتنے آج کل ایسا ہو گیا کہ جمعہ کے دن انتقال ہوا تو نماز جمعہ کے بعد ہی لے جائیں گے، اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے، اصل میں جمعہ مل جائے گا نا۔ کس کو جمعہ ملے گا؟ جس نے جیتے جی جمعہ نہیں پڑھا، اس کو جمعہ اب ملے گا مرنے کے بعد۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، بہت حیرت کی بات ہے یہ۔ اور جمعہ مل جائے، اس پہ کوئی فرض ہی نہیں ہے جمعہ، تو کس کو جمعہ ملے گا؟ اور جس کو ملنا ہے وہ تو پڑھ ہی لیں گے جمعہ۔ میت کو جمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اب اس پر کوئی نماز فرض نہیں۔ ہاں یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو چونکہ ان کو نماز سے اتنی محبت تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں بھی نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ لیکن کن کو جن کو محبت تھی، جو بیچارے تراویح میں بھی پہنچ نہیں پاتے، انہوں نے کب جمعہ پڑھنا مرنے کے بعد؟ ان کو کب جمعہ ملنا ہے؟ جو فرض نماز کے لیے نہیں آتے، مسجدیں روتی ہے، مسجدیں آنسو بہاتی ہے مسلمانوں کے حال پر کہ ہمیں ویران کر دیا، جنہوں نے ساری زندگی مسجد کو رلایا، اب مرنے کے بعد بھی اس کو کوئی جمعہ ملنا ہے۔ ایسی جہالت نہ کیا کرو، جتنی جلدی ہو سکے دفن کر دیا کرو، یہی سنت ہے۔ اور مردے کے لیے بھی یہی عافیت ہے، جتنی تاخیر کرتے ہو مردے کے جسم میں اتنی تبدیلی آتی ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کبھی تو بدبو شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے عیب تم لوگوں پہ ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ سنت یہی، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر مت کیا کرو۔ نماز کا وقت آئے تو جلدی سے نماز پڑھ لو، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو جلدی سے شادی کر دو، اور جب میت ہو جائے تو تدفین میں جلدی کرو۔ میت واسطے دیتی ہے، مجھے جلدی سے اپنے مقام پہ پہنچا دو، مجھے جلدی سے اپنے مقام پہ پہنچا دو، میت واسطے دیتی۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں اپنی گفتگو کو کہ اللہ کے حبیب کے زمانے میں وہ حبشیہ عورت جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو لوگ مسجد میں جھاڑو دیتے ہیں نا، مجھے بہت رشک آتا ہے، مجھے وہ یہ حدیث بار بار یاد آتی ہے۔ جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں بڑے قیمتی ہیں وہ لوگ،
تو اس کا انتقال ہو گیا، رات زیادہ ہو گئی تھی، رات میں انتقال ہوا۔ تو اس وقت صحابہ نے سوچا کہ حضور علیہ السلام آرام کر رہے ہوں گے، تو حضور کو اطلاع نہیں دیتے، کیونکہ حضور دن بھر کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نمازیں ادا کرتے ہیں رات کو۔ ہو سکتا ہے کہ اگر لیٹے اور آنکھ لگ گئی ہو، تو صحابہ نے عذرائے محبت یہ کیا کہ حضور کو اطلاع نہیں دی کہ وہ حبشیہ عورت کا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی اس کا انتقال ہو گیا، اور تدفین کر دی۔ دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ حبشیہ نظر نہیں آتی، کہاں ہے وہ؟ دیکھو یہ بھی میرے کریم آقا کی کریمانہ انداز ہے کہ حضور کو اگر کوئی نظر نہیں آتا تو حضور پوچھتے تھے وہ فلاں نظر نہیں آتا، وہ فلانی نظر نہیں آتی۔ یعنی حضور کو اپنے قوم سے، اپنے صحابہ سے، اپنے غلاموں سے، اپنی کنیزوں سے کتنا پیار تھا کہ کوئی نہ دکھے تو حضور پوچھیں۔ آج ہم کبھی ایسا نہیں کرتے، اگر ہمارے دوست نہ دکھے تو ہمیں کچھ نہیں پڑی، ملیں گے تو ایسی محبت جیسے جان سے زیادہ چاہتے ہیں، اور نہ ملے تو کبھی ذکر ہی نہ کریں، اور ذکر کریں تو بھی خیر سے نہ کریں۔ لیکن یہ حضور کی کریمانہ ادائیں تھیں کہ کوئی نہ دکھا تو پوچھ لیا۔ سرکار نے پوچھا وہ فلانی نظر نہیں آتی، وہ کنیز؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا رات انتقال ہو گیا۔ اور آقا نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیونکہ وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی، وہ مسجد میں صفائی کرنے والی تھی۔ سرکار نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس خیال سے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اس وقت اطلاع نہیں دی، لیکن اب میں اس کی قبر پر چلتا ہوں۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا آئندہ کسی کا بھی انتقال ہو تو مجھے ضرور اطلاع دیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں جس کے جنازے میں چلا جاؤں گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو آقا کریم تدفین کے بعد بھی اس کی قبر پر تشریف لے گئے، اور راوی کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے قبر پر کھڑے ہو کر، قبر کے پاس کھڑے ہو کر پھر سے ایسا کیا جیسے لگتا ہو کہ آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی، یعنی پھر سے آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ نماز جنازہ تو نہ تھی، بلکہ وہ جو تھی وہ دعا تھی، مغفرت کی دعا تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد کو صاف کرنے والی عورت کے جنازے میں حضور نہ پہنچے تو بعض روایات کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اس کی قبر پر جا کر اس کی نماز ادا فرمائی، اور ارشاد فرمایا جو لوگ مسجد میں روشنی کرتے ہیں اور مسجد میں صفائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور و مجلہ فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں آپ اپنی مسجدوں کی خوب حفاظت کریں گے، مسجد کی صاف صفائی کا خیال کریں گے، مسجد کو آباد کریں گے۔ اور اس محلے کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، یہ محلے کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں بیچارے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ مسجد کے آس پاس لڑائی جھگڑا نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، بچوں کو کھیلنے سے منع کریں، اور بچیوں کو دھینگا مستی کرنے سے منع کریں۔ مسجد کے قریب آئیں تو پردے کی پابندی کے ساتھ آئیں۔